اسی پر بڑی خوبصورت بات کہ آج ہم سب جو ہے نا خوشبو استعمال کرتے ہیں کہ دنیا کی مہنگی ترین خوشبو کون سی ہے؟ کستوری ہے نا. کستوری دنیا کی مہنگی ترین خوشبو یہ کستوری ہے. نہ یہ کسی کارخانے سے تیار ہوتی ہے، نہ کوئی انڈسٹری اس کو تیار کرتی ہے. یہ پھر کیسے بنتی ہے؟ جنگل کے اندر جو ہرنیاں بھاگتی ہیں، ہرنیوں کے ایک قسم ہے، ان کو پسینہ آتا ہے، ان کی ناف کے اندر وہ پسینہ جمع ہوتا ہے. پھر جب وہ بھاگتی ہیں، وہ گرد جو اڑتی ہے، دھوڑ مٹی اڑتی ہے، ان کی ناف کے اندر جمع ہوتی ہے. وہ جس طرح گارے کا ڈھیلا سا بن جاتا ہے نا، ناف کے اندر اسی طرح ڈھیلا سا بن جاتا ہے، ڈھیلا سا بن جاتا ہے. پھر وہی کستوری کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے، اس کو مشک نافہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ناف سے پیدا ہونے والی خوشبو. اب ہرنیوں کو یہ خوشبو کہاں سے ملی ہے؟ یہ خوشبو کہاں سے ملی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تھے نا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ زمین پر تشریف لے جائیں. جنگل کے اندر ہرنیاں چل رہی تھی، گھاس کھا رہی تھی. تو جب انہوں نے دیکھا نا کہ اللہ کے کوئی نیک بندہ ہے خوبصورت چہرے والا، تو ہرنیوں کا ایک اجڑ، ایک ریبڑ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا ان کے دیدار کے لیے. جب ان کے پاس پہنچے نا تو بڑے آرام کے ساتھ، ادب کے ساتھ ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا. آدم علیہ السلام نے ہرنیوں کی پشت پر ہاتھ پھیرا تھا. جو ہی ہاتھ پھرنا تھا، جو ان کا پورے جسم پر پسینہ آیا، وہ ناف پہ جمع ہوا، اس کے اندر خوشبو پیدا ہو گئی. جب وہ ہرنیاں دوبارہ دوسرے جانوروں کے اندر دوسری ہرنیوں کے پاس پہنچتی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اتنی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے. یہ کہاں سے آئی؟ ہرنیاں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں نا. انہوں نے کہا ہم تو وہاں ایک اللہ والا تھا، ان کے پاس پہنچی تھی، انہوں نے ہاتھ پھیرا ہے، خوشبو آنے لگی. انہوں نے کہا ہم بھی جاتے ہیں. وہ دوسرا ریوڑ بھی آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا. دوسرا ریوڑ بھی آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا. کیونکہ اللہ والوں کا اخلاق تو سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے نا. جب وہ پہنچے، اب جو پہلا ریوڑ پہنچا تھا وہ خوشبو کے لیے نہیں پہنچا تھا، بس وہ تو زیارت کے لیے گئی تھی نا. جانور تھی، کوئی انسان تو نہیں تھی، عقل مند تو نہیں تھی، جانور تھی، دیدار کے لیے گئی تھی. اب جو دوسرا ریوڑ بعد میں پہنچا ہے نا، وہ کس مقصد کے لیے گئی تھی؟ کہ ان کو خوشبو مل گئی ہے، ہم بھی خوشبو لے کے آتی ہیں. ان کی نیت کے اندر خوشبو تھی. اب وہاں پہ پہنچے، آدم علیہ السلام نے ان کی پشت پر بھی ہاتھ پھیرا، لیکن خوشبو پیدا نہیں ہو گئی. جو پہلے ریوڑ گیا تھا ان کے جسم سے خوشبو آنے لگی، ان کی ناف کے اندر کستوری جمع ہو گئی، کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. لیکن جو بعد میں گئے ہیں ان کے جسم سے خوشبو نہیں آ رہی. وجہ کیا ہے؟ نیت کا اثر ہے، نیت کا اجر ہے، نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو بعد میں گئی تھی وہ خوشبو لینے گئی تھی، وہ آدم علیہ السلام کے پیار میں نہیں گئی تھی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں. نہیں، پہلا جو ریوڑ گیا تھا وہ اس مقصد کے لیے گیا تھا، ان کی زیارت کرتے ہیں، ملاقات کے لیے جاتے ہیں. تو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر آدم علیہ السلام کے صدقے ان کو کستوری عطا فرما دی. جو شخص بھی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لیے جاتا ہے، کس نیت سے جاتا ہے؟ کہ ان کی محبت کی خوشبو لینے کے لیے. تو پھر حضرت قمر الدین سیالی جاتے ہیں تو پھر شیخ الاسلام بن کے آتے ہیں. اگر حضرت محمد باہو وہاں پہ پہنچتے ہیں اور آقا علیہ السلام سے خوشبو حاصل کرتے ہیں، پھر سلطان العارفین بن جاتے ہیں. معین الدین چشتی جاتے ہیں. یہ نہیں جاتے کہ ہم روزے کی حاضری کے لیے نہیں آئے، محض حج کے لیے آئے ہیں، عمرہ کے لیے آئے ہیں، یا مسجد کا ارادہ کر کے آئے ہیں. روکا بھی جاتا ہے نا، مسجد کے ارادے سے جانا چاہیے، حضور علیہ السلام کی قبر انور کے ارادے سے نہیں جانا چاہیے. جو ارادے سے جاتا ہے، جہاں سے تو جاتا ہے معین الدین ہوتا ہے، واپس آتے ہیں تو غریب نواز بن کے آتے ہیں. تو اس لیے وہ سبب خلائق جس وجہ سے اللہ نے اپنی پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اپنے محبوب کے صدقے پیدا فرمایا ہے، جو ان کی محبت رکھے جاتا ہے پھر وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا. اللہ اس کو دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے، پھر اس کا دامن اللہ کی رحمتوں سے بھر جاتا ہے.